جھوٹ کی بارات، گودی میڈیا اور ہماری فوج۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حال ہی میں ہونے والی 4 روزہ محدود جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے صحافت کے اصولوں کو ایسے خیر آباد کہہ دیا جیسے پاکستان میں میٹرک امتحان کے بعد لڑکے حساب کے مضمون کو پرایا کر دیتے ہیں۔ درست خبر رسانی کے بجائے بھارتی ٹی وی چینلز نے افواہ سازی کا جیسے ٹھیکہ لے لیا اور مودی جی کے پروپیگنڈے کی بارات سجا کر ناظرین کے گھروں میں دھمال مچانے پہنچ گئے۔ رات بھر خوب ڈھول تاشے بجتے رہے۔ بارات میں شور شرابہ اتنا تھا کہ خود بھارت کے شہری بھی دنگ رہ گئے کہ یہ پاکستان بھارت کی جنگ ہے یا بالی ووڈ کے کسی نئی فلم کا اشتہار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان نے 15 مقامات پر حملے کیے تھے، جبکہ پاکستانی ریاست اس موقع پر نہ چھیڑ ملنگانوں کی دھن میں مگن تھی۔ ہماری فوج نے بھی وضاحت کی کہ یہ حملے بھارت کے اپنے فضائی اڈے آدم پور سے کیے گئے تھے اور بھارتی سکھ برادری ہی ان کا نشانہ تھے۔ بظاہر کوشش یہ کی گئی کہ سکھوں کو بھی پاکستان مخالفت میں شامل کر لیا جائے، مگر آپریشن بلیو سٹار کے بعد سکھ اتنے سادے بھی نہیں رہے۔ بھارت میں تو پاکستانی چینل بند ہیں، لہٰذا وہاں ہماری صفائی عوام تک نہیں پہنچ سکی۔ ادھر بھارتی ٹی وی چینلوں نے پورے زور و شور سے آپریشن سندور کی کمان سنبھال لی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بھارتی اینکروں کے مقابلے میں بھارتی افواج اس کارروائی کے دوران اس دلہن کی مانند شرمندہ سی نظر آئی جس کی خاموشی کو بھی رضامندی سمجھ لیا جاتا ہے۔ آپریشن سندور نے بھارتی صحافت کو سند سے دور کر دیا۔ سنسنی خیزی کی جو ندی بھارتی میڈیا سے بہہ رہی تھی، اس میں کراچی پورٹ کی مکمل تباہی کی خبر، کوئٹہ کی آزادی کا اعلان اور اسلام آباد پر بھارتی ترنگا لہرانے کی بریکنگ نیوز بہت واضح تھی۔ سوشل میڈیا پر ہمارے پاکستانی لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے تھے۔ یہ رہا کراچی پورٹ، سلامت، آباد اور حسب معمول ٹریفک میں پھنسا ہوا۔ ٹریفک کی صف بندی تو ہم کراچی والے ایسی کرتے ہیں جیسے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ ذرا بھی فاصلہ رہ جائے تو رکشے والا صف پوری کر دیتا ہے۔ جھوٹ کی یہ بارات اگرچہ بہت دھوم دھام سے نکلی، مگر صبح تک دلہن کے بغیر ہی اسے واپس گجرات کا رخ کرنا پڑا۔ بھارتی عوام نے صبح منہ دھویا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پاکستان ویسا ہی اپنی جگہ پر قائم، نہ لاہور فتح ہوا نہ کراچی ملیا میٹ۔ البتہ اب گودی میڈیا اپنے جہازوں کی گنتی میں مصروف نظر آیا۔ چند چینلز نے شرمندہ ہو کر رات کی معذرت بھی کی، لیکن مجموعی طور پر ایسا تاثر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بس رات گئی بات گئی۔ بھارتی میڈیا کے گودی کردار پر بھارت میں بھی عوام نے سوال اٹھائے اور گودی میڈیا کی اصطلاح ہر زبان پر عام ہو گئی، اور گودی میڈیا اسکول آف تھاٹ نے صحافت کے تمام اساتذہ کو لاجواب کر دیا۔ بھارت کے سنجیدہ اداروں جیسے این ڈی ٹی وی اور دا ہندو کو اس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنی خبریں تک واپس لے لی۔ آزاد تجزیہ کاروں جیسے پرانوئے رائے اور رانا بینرجی کو مکمل طور پر لحاف اڑا کر بند کر دیا گیا۔ دی وائر تو پہلے سے ہی ہندوتوا والوں کے غضب کا شکار تھا۔ سچ چھپانے کی مشق میں بھی مودی نے پاکستان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ بھارت میں 8,000 سے زائد ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے، گویا اطلاعات پر بھی ایمرجنسی لگا دی گئی۔ پھر منظر پر آئے سابق میجر گورو آریہ، جنہوں نے پروپیگنڈا گورو گوئبلز کی قدم بوسی کر کے خواہشات کے گھوڑے پر سوار ٹی وی اسکرین پر سر پٹ اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔
लेकिन हकीकत बहरहाल हकीकत होती है। पाकिस्तान में ना कोई F-16 गिरा, ना एटमी तंसीबात पर हमला हुआ और ना किसी पाकिस्तानी शहर पर भारतीय कब्जा। बर्रे सगीर के अवाम चूंकि रात का शो देखने के आदी रहे हैं, तो काफी अरसे बाद सिनेमा का सबसे पुराना शो गोदी मीडिया ने लाइव टीवी पर ही नशर कर दिया। ये रात भी मीडिया की तारीख में पढ़ाई जानी चाहिए। मुझे कॉलेज दौर का जेम्स थर्बर का वो मजमून याद आ गया जिसमें ओहायो शहर में डैम टूटने की अफवाह फैल गई थी। ये मजमून आज भी 12वीं क्लास के बच्चे अंग्रेजी के पर्चे में पढ़ते हैं। झूठ की बारात अपने गोदी मीडिया में जहाजों की गिनती गिनते वापस लौटी तो हमारे एक साथी ने फेसबुक पर लिख दिया, हमारी फौज हमें नहीं छोड़ती, भारतीयों को क्या छोड़ेगी।